پاکستان میں اس وقت بوننزا سترنگی جو فیشن برانڈ ہے اس حوالے سے بائیکاٹ کی مہم جاری ہے. اس حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں ابھی تک؟ ہمارے ساتھ فہد شرازی موجود ہیں. فہد صاحب، ابھی تک آپ کی تحقیقات کے مطابق کیا تفصیلات اکٹھی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، آپ کو میں سب سے پہلے بوننزا سترنگی کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ بوننزا سترنگی جو ہے یہ پاکستان کا ایک مشہور فیشن برانڈ ہے، اور جو دستیاب معلومات ہے اس کے مطابق تقریباً پاکستان میں اس برانڈ کے فیشن برانڈ کے 80 سے زائد سٹورز ہیں. اور اس برانڈ کے حوالے سے جو بائیکاٹ مہم ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ شروع کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی. میں آپ کو بتا چلوں کہ ایک پوسٹ کی گئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر، اور اس پوسٹ کے بعد یہ مبینہ طور پر ایک پوسٹ کی گئی، جو اس پوسٹ کے بعد جو ہے نا یہ سارا معاملہ شروع ہوا. اب میں آپ کو بتا چلوں کیا تھی. دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پوسٹ ایک اکاؤنٹ سے شیئر ہوتی ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ جس اکاؤنٹ کا نام ہے مریم حنیف بلوانی. اور اس اکاؤنٹ کی جو انفارمیشن تھی، اباؤٹ سیکشن تھا، اس میں سی ای او مریم حنیف بلوانی کو کہا گیا کہ وہ اس میں بتایا گیا کہ وہ سی ای او بوننزا سترنگی ہے، اور ان کے نام سے ایک پوسٹ کی گئی. اور اس پوسٹ میں ایک اسپیسیفکلی ایک کمیونٹی جو شیعہ کمیونٹی ہے اور ایران کے جو سپریم لیڈر جو شہید ہوئے ہیں آیت اللہ خامنائی، ان کے حوالے سے کمنٹس کیے گئے، اور ان کمنٹس کے بہاف پہ یہ ساری چیزیں ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں. اچھا، وہ کمنٹس کیا تھے اور یہ ایک پوسٹ کی وجہ سے مہم کا آغاز ہوا، بائیکاٹ کی مہم کا آغاز ہوا. ابھی میں آپ کو ان ڈیپتھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ کو بتا چلوں کہ وہ جو مبینہ طور پر پوسٹ کی گئی تھی اس اکاؤنٹ سے جس کا نام مریم حنیف بلوانی تھا، اس میں یہ کہا گیا، اس میں ایک پوسٹ تھی جس میں یہ کہا گیا کہ جو شیعہ کمیونٹی ہے اور آیت اللہ خامنائی ہیں وہ اینیمی آف اسلام ہیں. اور دوسرا ایک اور انفارمیشن جو شیئر کی گئی اس میں آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ پرائم منسٹر آف ایران ہیں. تو اس حوالے سے جو سوشل میڈیا صارفین ہیں اس پوسٹ کے رد عمل میں اپنے کمنٹس کرنا شروع کر دیے، اور جو اسکرین شاٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ صارفین نے ان کی اس پوسٹ کے رد عمل میں اپنا سخت رد عمل بھی دیا، اور انہیں ان کے آئی کیو لیول کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ کتنا لو آئی کیو لیول، کہا گیا کہ آئی کیو لیول کا ایشو ہے. بالکل صارفین، سوشل میڈیا صارفین نے اس پوسٹ کے اوپر تو کچھ نے سخت شدید رد عمل بھی دیا کہ اس طرح کے کمنٹس ایسی صورتحال میں جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ہو، ایران کے ایک سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا، وہ بھی ایران اور امریکہ کی، اسرائیل اور امریکہ کی بمباری میں، تو اس صورتحال میں ایک سی ای او کی طرف سے یہ پوسٹ کرنا. تو اس کے بعد جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد کچھ صحافی جو بڑے مین اسٹریم میڈیا کے صحافی ہیں، جن میں آپ کو بتا چلوں، جن میں عامر متین کا نام آ رہا ہے، اور عامر متین کا میں آپ کے ساتھ میرے پاس ایک اسکرین شاٹ بھی ہے. عامر متین اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ لکھتے ہیں کہ بوننزا کی سی ای او تو بہت ہی بے شرم اور پست نکلی، گھٹیا، بائیکاٹ کرو ان کا. انہوں نے عامر متین نے بھی یہ بائیکاٹ مہم کا حصہ بنے. بالکل اس پوسٹ کو مبینہ طور پر پوسٹ جو سوشل میڈیا پہ کی گئی، اور اس کے بعد ان کا بھی یہ رد عمل سامنے آیا. اور اس کے بعد نہ صرف ان کا رد عمل سامنے آیا بلکہ جو شاندانہ گلزار بیسکلی ممبر قومی اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈر ہیں، ممبر قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ، ان نے بھی ایک ہیش ٹیگ اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ پوسٹ کیا، ایکس پہ پوسٹ کیا، جو ہیش ٹیگ تھا ہیش بائیکاٹ بوننزا. اب نہ صرف انہوں نے کیا بلکہ ایک اور جو اس لاہور بیسڈ جرنلسٹ ہیں، ان کا نام ہے علی سلمان الوی نے بھی ان کی پوسٹ کے اسکرین شاٹ بھی شیئر کیے، اور انہوں نے جو ہے اس پوسٹ کے حوالے سے بھی اپنے آئی کیو لیول کا بھی کہا کہ لو آئی کیو لیول ہے، اور اس طرح کی جو آئی کیو لیول اور اس طرح کی باتوں کے حوالے سے انہوں نے اپنے کمنٹس جو ہے نا اپنی رائے کا اظہار کیا. اس کے بعد یہ ساری مہم چلتی رہی. اور لیکن اس میں بائیکاٹ کی مہم چلتی رہی تو وہ آفیشیل جو پیج تھا، مبینہ پیج، جس میں مریم حنیف بلوانی کا نہیں تھا بوننزا سترنگی کا، بلکہ وہ
وہ مریم حنیف بلوانی کا تھا، جس میں کہا گیا کہ سی ای او ہیں وہ بوننزا سترنگی کے. لیکن آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں، جب یہ چیزیں ہوئیں تو اس کے بعد وہ پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا. جب صارفین کا رد عمل سامنے آیا تو اس کے بعد اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا گیا. پہلے اس پوسٹ کے حوالے سے ایک اسکرین شاٹ بھی ہمارے پاس ہے، اس پوسٹ کے اوپر جسٹیفیکیشن میں بھی ایک پوسٹ کی گئی. لیکن جب وہ جسٹیفیکیشن کے اوپر بھی صارفین کا سخت رد عمل سامنے آیا تو اس کے بعد پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. لیکن جب پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا گیا تو اس کے بعد کیونکہ کچھ صارفین اس پوسٹ کو، اس سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو سی ای او سترنگی کے ساتھ لنک کر رہے تھے، کیونکہ نام بھی انہی کا تھا اور اس کے اوپر دستیاب انفارمیشن جو تھی اس میں بھی سی ای او بوننزا سترنگی لکھا ہوتا. تو اس کے بوننزا سترنگی کے سی ای او کے حوالے سے لوگوں کے خدشات بڑھنا شروع ہو گئے. لیکن جب اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ جو اکاؤنٹ تھا وہ جب ڈیلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد جو سوشل میڈیا صارفین تھے ان کا جو شک تھا وہ شک جو ہے وہ یقین میں بدل گیا کہ واقعی وہ ایک کمپنی کی، ایک برانڈ، فیشن برانڈ کی سی ای او کی. لیکن اس جانب اگر وہ اب ہوتا کیا ہے، وہ اس لیے ڈیلیٹ کیا گیا، ڈیلیٹ بھی کر دیا صارفین کا سخت رد عمل سامنے آیا. دوسری جانب تنقید صارفین کی جانب سے کی جا رہی ہے. دوسری جانب بوننزا سترنگی جو برانڈ ہے اس کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں سامنے آیا ابھی تک. دیکھیں اب ایک اور چیز ہے، وہ تو ایک الگ سوشل میڈیا اکاؤنٹ تھا. اس کے علاوہ بوننزا سترنگی ایک بہت بڑا فیشن برانڈ ہے، ان کے بھی آفیشیل اکاؤنٹس ہیں. تو اب کیا ہوا کہ سوشل میڈیا صارفین کے سخت رد عمل کے بعد بوننزا سترنگی کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے پھر ان کو اسٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑی اور انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹس کے اوپر اس مہم کے حوالے سے یا اس پوسٹ کے حوالے سے مبینہ طور پر جو پوسٹ کی گئی تھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر اس کے حوالے سے اپنا رد عمل دیا. اور انہوں نے اس پوسٹ کے اندر ان پوسٹ کے حوالے سے، ان اکاؤنٹس کے حوالے سے اظہار لاتعلقی کیا اور انہوں نے ریلیجیس کمیونٹیز کے حوالے سے جو مارل ایتھیکل جو کمنٹس تھے وہ اس پوسٹ میں شیئر کیے. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، جب یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوگی بوننزا سترنگی برانڈ کی طرف سے، برانڈ کے آفیشیل پیج کی طرف سے، تو اس کے بعد بھی صارفین اس آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر بھی صارفین جو سوشل میڈیا صارفین ہیں انہوں نے جا کے اس پوسٹ کے اس اسٹیٹمنٹ کی جو پوسٹ تھی اس کے کمنٹس میں بھی بائیکاٹ لکھنا شروع کر دیا، ان کے ہیش ٹیگز کو پوسٹ کرنا شروع کر دیا. پھر بوننزا سترنگی کی ٹیم جو تھی، سوشل میڈیا ٹیم یا ان کے اکاؤنٹ پر سے ان ہیش ٹیگز کا بھی کے رسپانس میں بھی رپلائی کیا گیا، ایکسپلینیشن اسٹیٹمنٹ بھی دی جانا شروع کر دی. اور یہ اپڈیٹ تھی، یہ سٹوری تھی جس میں ساری جو ہول سٹوری ہے جس کی بنیاد پہ بائیکاٹ مہم شروع ہوئی. اور ایک سوشل میڈیا کے اوپر جب وہ بائیکاٹ شروع ہوئی تو اس کے بعد فیشن برانڈ نے ایکسپلینیشن دی اور یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے کہ تفصیلات اکٹھی کر کے آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں. اور اس حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے سامنے ضرور لائیں گے. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی اوپینین ہے تو آپ ضرور اپنے اوپینین سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. ضرور.